آصف علی زرداری صاحب نے لاہور میں پڑاؤ کیا ہوا ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو کراچی میں جو ہے وہ صورتحال کافی خوفناک ہے، کیونکہ ابھی تک 56 جو بچے ہیں وہ ابڈکٹ ہو چکے ہیں، جن کی عمر جو ہے 0 منتھ سے لے کر 18 سال تک کی ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی ایک اور بہت بڑا کیس ہے جو کہ یہ مصطفیٰ کیس کراچی میں بہت ہائی لائٹڈ ہے۔ اس کی بھی جو صورتحال ہے وہ بہت عجیب ہے کہ وہ کیس یعنی کہ وہ ایک بچہ جو ہے وہ دیکھنے میں کچھ اور ہے اور اس کی بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے۔ اقبال صاحب سے اس پہ ویو لیں گے۔ بات ٹھیک ہے کہ پیپل پارٹی کا اپنا سندھ اسے دیکھنا چاہیے۔ پیپل پارٹی کا سندھ ایسا ہے کہ آپ جس کو آپ اربن سندھ کہتے ہیں، دوسرے کو رورل سندھ کہتے ہیں۔ رورل سندھ میں باقاعدہ طور پر بڑے بڑے لوگ منتخب ہوتے ہیں اور وہاں غریب آدمی کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ ایجوکیشن ہیلتھ کی تو بات ہی چھوڑ دیں، سینکڑوں گھوسٹ سکول ہیں، ان کے ہیڈ ماسٹر ان کی سیلری جا رہی ہوتی ہیں 20 سال سے۔ لیکن سر جی یہ جو مصطفیٰ مرڈر کیس ہے اس کے اوپر جو ہے اسپیسیفکلی لیکن ہمارا معاشرہ بیسیکلی ایک بڑا ہمدرد اور درد دل رکھتا ہے۔ جب خبر آئی تھی آپ کے سامنے ہے جی تو بڑا ہم نے کیونکہ یہ پرائم سسپیکٹ ہے خود بھی۔ ہاں جی اب ان کے متعلق جب انویسٹیگیشن پولیس نے کی ہے تو تانے بانے ڈرگ مافیا کے ساتھ ان کے اپنے بھی نکلے ہیں، ان کے دوستوں کے بھی نکلے ہیں، سپلائز کے بڑے بڑے اہم لوگوں سے رابطے نکلے ہیں، بلکہ ایون دین کن میں جو ساجد ہے وہ تو کہتا ہے کہ میں فلاں کا آدمی ہوں جس کا نام ہم نہیں لے سکتے۔ جی وہ جو ایران سے تیل آتا ہے یعنی اسمگل ہو کے اس میں بھی اس آدمی کو انفارمیشن ہے، وہ جو دوسرے صوبوں میں ڈرگ سپلائی کرتا ہے وہ اس میں بھی ان کا نام پولیس کہہ رہی ہے آ رہا ہے۔ پھر ان کے ساتھ جڑے ہوئے سرکاری افسروں کے نام آ رہے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جس جج نے ان کو ریمانڈ نہیں دیا تو اس کے متعلق آج صبح میں نے خبر پڑھی ہے کہ وہ گھبرا گیا، جج گھبرا گیا، ہائی کورٹ نے ایکشن لیا 2 رکنی بینچ نے اس کے سارے اختیارات واپس لے لیے اس جج کے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ نے کہا ریمانڈ بنتا ہی نہیں ہے۔ تو مطلب آپ دیکھ کتنے پاورفل لوگ ہوں گے کہ جج کے سامنے گیا اور جج ہی ان کا دوست نکلا، دوسرے لفظ میں لکھا گیا کہ ان کا دوست نکلا ہے، اور اتنے بڑے ہائی پروفائل کیس کے اوپر جج صاحب نے ریمانڈ نہیں دیا کہ اس میں بڑے بڑے نام آ رہے تھے۔ پاکستان میں علمی یہ ہے کہ پاکستان میں جہاں سے آپ ایک دھاگا کھینچیں گے نا لوگ اور ہی نکلیں گے۔ مجھے بتائیے پاکستان میں جو کالی لینڈ کروز نے 15-17 کروڑ کی گن سکتے ہیں اس وقت؟ سزوکیاں اتنی نہیں جتنی آ گئی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس وقت پاکستان اسمگلروں کی جنت ہے۔ آپ کوئی پرزہ لینا مل جائے گا، لاکھوں لیٹر تیل وہاں سے آ رہا ہے۔ ہماری جو ہے انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے، چیزیں وہاں کچھ قانونی آ رہی ہیں کچھ غیر قانونی آ رہی ہیں۔ کون لوگ کر رہے ہیں؟ اور پتہ ہے ناکے کتنے ہیں؟ کچھ لوگ تو 37 ناکے کہتے ہیں، کچھ لوگ 33 کہتے ہیں۔ یعنی چمن سے آپ کو لاہور کو چیز آنی ہے تو اتنے ناکے ہیں۔ ان ناکوں سے کون گزرتا ہے؟ کیسے گزرتا ہے؟ جس کے اثر و رسوخ ہوتے ہیں وہ گزرتا ہے۔ نہیں، اس کا مطلب ون مین اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ اس کی وہاں چیٹ چلتی ہے۔ بالکل۔ تو وجہ یہ ہے آپ کہ دیکھیں نا مصطفیٰ کی یعنی کہ ایج کتنی ہے، ہی از ٹین ایجر، اور اس ایج میں اگر اس کے اتنے تعلقات ہیں تو آپ کراچی کی باقی چیزوں کو بھی جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ آپ ہمیں اپنی نسل کو بچانے کے لیے آپ میرے لاہور خیال میں میں پنجاب میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو کام کرنے کے بجائے پہلے سندھ میں جو ہے نا وہ حالات اپنے بہتر کرنے چاہیے۔ اچھا جو ہم 23 اکتوبر 2023 کو جو ایک ٹرائل کورٹ نے نلیفائی کیا تھا کہ سیولین کو ملٹری کورٹ میں جو ہے وہ نہیں وہ کیا جائے گا، ٹرائی نہیں کیا جائے گا 9 مئی کی وائلنس پہ، اس میں آج جو ہے وہ جسٹس سید حسن اظہر رضوی صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہم اس چیز کو بہت کھینچیں گے تو یہ جو ہے وہ ہم اپنی ملٹری کو ٹارگٹ اتنا کریں گے تو انارکی پھیل سکتی ہے۔ اور میرے خیال میں کچھ حد تک ٹھیک تو ہے، لیکن اوبویسلی کانسٹیٹیوشن جو ہے دوسری طرف ہمیں اس بات کی اجازت بھی دیتا ہے کہ ہر جو بندہ ہے وہ فری ہے، ہمیں آرٹیکل 10A کے تحت جو ہے ایک فریڈم ملتی ہے، اور سیولین جو ہے اس کو سول کورٹ میں ٹرائی کرنا یا اس کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کرنا، میرے خیال میں اس چیز کو جو ہے وہ اب سارٹ آؤٹ ہو جانا چاہیے۔ دیکھیے بات آتی ہے کہ جو جوڈیشری ہے اس میں جج صاحبان ہیں جن کا سٹیٹس سپریم کورٹ ہے یا ہائی کورٹس ہے، مجھے یقین کرو بڑا صدمہ ہوتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ مطلب میرا نوٹیفیکیشن ابھی جج کا ہو جاتا ہے تو میری طاقت آئین دے رہا ہے نا۔ جی ایک جج اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ جب ریٹائر ہوں گے تو عام بندے بن جائیں گے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے کہا ہے
کہ جو سویلین ہیں ان کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کرنا چاہیے یا نہیں ان کی ٹرائل کرنی چاہیے؟ اس چیز کو جو ہے اگر زیادہ جو ہے اسٹریچ کیا گیا تو ملک میں انارکی پھیل سکتی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کو اسٹریچ کر کون رہا ہے، یہ سوچنے کی یہ بات ہے نا. ایک ایشو ہے جی، اور جیسے آپ نے ایشو کا ذکر کیا کہ سویلین کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. اب اس کو فیصلہ کس نے دینا ہے؟ جی پہلے نیچے تو ہو چکا ہے نا اس کے اوپر فیصلہ. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں قانون جو ہے وہ موم کی گڑیا ہے، اس کو جس طرح مرضی موڑ لیں. موم کی ناک ہے. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر اسپیسیفک اور ٹائملی اور اسپیڈی ڈیسیژنز ہوتا ہے وہ عدالتوں کو دینا چاہیے. لیکن اگر ہم چیزوں کو رگمر رول میں ڈالی رکھیں اور پٹیشن پہ پٹیشن اور کیس پہ کیس اور اپیل پہ اپیل کے چکر میں پڑیں گے پھر واقعی انارکی پھیل سکتی ہے. اس کے اوپر ایک ڈیسیجن آ جانا چاہیے، لوگ کنفیوژن میں نہ رہے. میں آپ کو یہی عرض کرتا ہوں بڑے مختصر پیرائے میں کہ جو فیصلہ دینا دے، قوم کو ہجان میں مبتلا نہ کرے. آئی ایم سوری ٹو سے نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کو جتنا اسٹریچ کریں گے، جتنا ایٹ لینتھ لے کے جائیں گے، چیزیں جو ہیں وہ زیادہ بگڑیں گی رات دن سنورنے کے بجائے. آپ بالکل آپ کی درست جو ہے. یہ 27 فروری کو جو 2019 میں ہم نے فضائیہ نے انڈیا کو دھول چٹائی تھی، اس میں ایک عالمی سروے آیا ہے جس میں پاکستان ایئر فورس کو جو ہے بیلنس آف پاور میں انڈیا سے بہتر قرار دیا گیا. اس کے اوپر ذرا اپنا نظریہ دیجیے گا. میں تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں یا کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اب جب کسی چیز کی انالیسس کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو تھیوریٹیکل ہوتی ہیں، جو آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، کیپیبلٹی آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، جہازوں کی کریکٹرسٹکس آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، ان کی کچھ پرکیولرٹیز ہوتی ہیں، کچھ ٹریننگ ہوتی ہے، پروفیشنل اسٹینڈنگ ہوتی ہے. اب اس وقت جب آپ یہ بات کر رہی ہیں 27 فروری کے حوالے سے، تو وہ چیز جو پاکستان ایئر فورس نے پروف کی ہے وہ تھیوریٹیکل نہیں ہے، وہ پریکٹیکل ہے. یعنی ایک ویپن ہے، وہ فائر ہونا ہوتا ہے تو اس کا بتایا جاتا ہے جس کی رینج 1000 کلومیٹر ہے، اس کا ایکسپلوسیو ایسا ہے. تو جب تک وہ فائر نہیں ہوتا وہ تھیری میں رہتا ہے، اس کی پریڈکٹیبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، چلے گا بھی یا افیکٹو ہوگا ہی. جو فائر ہو جاتا ہے وہ اس طرح کی رینج پہ پہنچ جاتا ہے جس کو آپ نے پرسو کیا تو پریکٹیکل چیز میں ثابت ہو جاتا ہے. اب پاکستان ایئر فورس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان ایئر فورس انڈین ایئر فورس سے 10 قدم آگے ہے. یعنی جب انڈیا نے پاکستان کے اوپر ایک اپنا اسٹینڈ آف ڈسٹنس سے فائر کیا تھا اور 2 قبضے زخمی کیے تھے، اس کے بعد پاکستان کے جو تمام سفراء ہیں ان کو اس جگہ لے جایا گیا، انٹرنیشنل میڈیا کو لے جایا گیا. جہاں انڈیا کہتا تھا کہ ہم نے بم مارا ہے یا پتہ نہیں کیا خطا کیے ہیں. اس کے بعد پاکستان کے اندر اس وقت ڈی جی آئی سی آر ہوتے تھے، آپ سے غفور صاحب غالبا، انہوں نے یہ بنگوانے دہا لا کے کہا ٹیلی ویژن چینل کے اوپر کہ جی ہم اسٹرائک بیک کریں گے. اور حکومت تھی عمران خان کی، انہوں نے کہا جی ہم اسٹرائک بیک، یا صاف ظاہر ہے اس قسم کے تمام فیصلے آپ کے اوپر جو ٹاپ موسٹ لیڈرشپ ہوتی ہے اس سے آتے ہیں. تو انہوں نے آ کے یہ کہا کہ جی ہم اس کا انٹیلیٹ کریں گے، ہم اٹیک کریں گے. اور ایک انہوں نے بات کی جو بڑی سننے کے قابل ہے، انہوں نے کہا ہم اپنی مرضی کا ٹارگٹ چوز کریں گے اور اپنی مرضی کا ٹائم چوز کریں گے. اور انہوں نے جا کے اس ٹائم کے اوپر حملہ کیا، اس جگہ پہ حملہ کیا جہاں انڈین آرمی چیف ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے اندر بیٹھا تھا. اگر پاکستان ایئر فورس جاتی تو انڈین آرمی چیف کے پرخچے اڑ سکتے تھے، لیکن اس ٹارگٹ پہ انہوں نے فائر نہیں کیا. ایک بہت بڑی اعلیٰ درجے کا مظاہرہ کرتے ہیں. یعنی کہ ہم نے اس چیز کو پریکٹیکلی پروف کر دیا کہ ہم بیلنس آف پاور میں واقعی ہی انڈیا سے بہترین ہے. ملک کے حالات جو ہیں وہ ہمیں ایک طرف تو اس طرح لے کے جا رہے ہیں کہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ملک ڈوب رہا ہے، لیکن کچھ ہمارے پاس جو ہے اچھی چیزیں بھی ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ 36 جو ہے وہ ڈیمز کا پروجیکٹ جو ہے وہ چل رہا ہے، جس میں سے 8 جو ہے وہ بن چکے ہیں. جوروبا ڈیم، اور اس میں جو کہ جوروبا، ہاں، اور جو کہ ایک کافی جو ہے وہ 930 جو ہے ایکڑ تک جو ہے وہ بارن لینڈ کو پانی پہنچائے گا، اریگیشن لینڈ بنائے گا، اریگیٹڈ لینڈ بنائے گا. اور دس از گڈ کہ کیونکہ پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے اور وی نیڈ اٹ کہ اس کی جو ہے چیزوں کو بہتر کیا جائے.
اور یہ ایک یعنی کہ obviously بیڈ پارٹ کے ساتھ کچھ ہمارا جو ہے وہ پازیٹیو چیزیں نہیں پازیٹیو اور ہے اس سے بھی بہتر، یہ بہت اچھا ہے. اس وقت جنوبی وزیرستان میں بالکل جو گیس کے ذخائر نکلے ہیں وہ کئی لاکھ کیوبک فٹ ہے ایک دن میں، اور اس میں اگر وہ ریفائن کیا جائے تو کافی جو پیور جو آئل ہے وہ نکلنا شروع ہو سکتا ہے. وہ GDCL اور انٹرنیشنل جو لوگ تلاش کرتے ہیں ان کا جو معاہدہ ہوا ہے، تو یہ کل کی سب سے بڑی پاکستان کی خوشخبری تھی. بالکل. اور آپ دیکھیں نا اسی کے ساتھ جو ہے ہماری ایکسپورٹ جو ہے اس میں بھی ہم لوگوں نے قدم رکھ دیا. ابھی جو ہے TDAP نے جو ہے وہ 44th انٹرنیشنل ایکسپو کو جو ہے وہ جوائن کیا ہے، اور یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ جوائن کرنے کے بعد ہم اس کو پراپرلی جو ہے ہم نے اپنا انسٹال کیے ہیں، اپنے جو ایک سیٹ اپ لگایا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مختلف ممالک میں جو ہے ایکسپورٹ کا کام شروع ہو گیا. بنگلہ دیش میں ہم نے ڈائریکٹ رائس جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنی شروع کر دی ہے. بنگلہ دیش کو؟ جی بنگلہ دیش تو چاول بہت اگاتا ہے، وہ کھاتے ہیں بالکل بہت اگاتا ہے، لیکن جو ہے خاص طور پہ ٹریڈ ہمارا چاول ذرا اچھا ہوگا. جی ٹریڈ نہیں، ہمارا چاول بے شک بہت اچھا ہے. ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان جو ہے اس نے جو اپنا سیٹ اپ لگایا، اس کی وجہ سے ہمیں 10 جو ہے وہ نئے ٹریڈ مشنز جو ہے وہ کریٹ ہوئے، اور اس میں پاکستان ہائی کمیشن ابراڈ نے پروموٹ کیا ہے پروڈکٹ کو. جن جگہوں پہ کیا ہے وہ گریس میں ہے، چائنا میں ہے، بغداد میں ہے، سنگاپور میں ہے، ہنگری میں ہے، بیجنگ میں ہے، اور مسقط عمان میں ہے. اور میرے خیال میں یہ کافی جو ہے وہ پازیٹیو. کویت آلسو. یہ ہم تو بڑی دیر سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے جو، کیونکہ دیکھیں پاکستان انٹرنل پرابلمز تو نہیں حل ہوں گی، مذاکرات بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گئے. میرے خیال میں یہ حکومت کوئی بھی ہو ان کا یہ کام نہیں ہے. میں اپنے جو باہر سفارت خانے ہیں ان کے متعلق ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے وہاں کمپیٹنٹ اور محب وطن لوگوں کو وہاں بھیجیں، جو کمپیٹنٹ بھی ہوں. وہاں جو ٹریڈ اتاشی ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ سفارشی ہوتے ہیں، یہ بھی مجھے پتہ ہے کہاں سے ہوتے ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ اس ملک کے ساتھ تجارتی روابط کو اس طرح بڑھائیں کہ ہمیں کیا چیز وہاں بیچ سکتے ہیں، وہ ہمیں کیا چیز دے سکتے ہیں. یہ ہے بیلنس آف ٹریڈ، جس طرح پیمنٹ کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں. یہ بڑی دیر سے اس میں پاکستان نے میں سمجھنا کوئی زیادہ اچیومنٹ نہیں کی. اس پر توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے کہ تمام لوگوں کا ریفریشر کورس کرائے جائیں، اور متعلقہ اس فیلڈ کے کمپیٹنٹ آدمی، کوالیفائڈ آدمی کو بھرتی کیا جائے، سفارشی نہیں. کہ آپ نے دیکھا ہمارا تو یہاں یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے نا کہ ایک آدمی کو کسی عہدے سے ہٹا کے ایز اے پرائز وہاں بھیج دے تو وہ لوگوں کو ملتا ہی نہیں. اور صرف وہاں نہیں ہے، پاکستان کے اداروں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس ادارے کی اہلیت اور کیپیبلٹی کے مطابق نہیں. وہ غصے میں اس ادارے کو چلاتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہمیں کو ہٹا نہیں سکتا. ہونا چاہیے کہ آپ کارکردگی دیکھیں، مطلب آپ کو امبیسڈر مقرر کر دیا جاتا ہے تو آپ کے گول دیے جائیں، آپ کو ٹارگٹ دیے جائیں، آپ لوگوں سے رابطہ رکھیں، لوگوں سے ایکسیس کریں، ملنے کی عام لوگوں سے ملنے کا ایکسیس کریں. تو ہمارے تو سفیر اکثر زیادہ اپنے پاکستانیوں کو نہیں ملتے. اس پر بڑی کام کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ سکھر سے حیدرآباد موٹر وے بھی جو ہے وہ نیکسٹ ایئر میں بگن ہو رہی ہے. یہ بھی ایک پروڈکٹیو چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کو جو ہے ترقی کی راہوں پہ گامزن رکھ رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ سکھر سے حیدرآباد کی ہے نا، یہ تو PDM 1 کے دور کی بات ہے، اور اس میں پیپل پارٹی کا مطالبہ بھی رہا ہے. پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس نے لانچ کیا ہے فری ٹرانسپلانٹ پروگرام فار سٹیزن، جس کے اندر 5 قسم کی ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ کی فیسلٹیز دی جائے گی، اور جیسے کہ لیور، ہارٹ اور ڈفرینٹ اس طرح کے جو ہے وہ دیے جائے گی. اور یہ پرائیویٹ اور پبلک دونوں ہاسپٹلس میں جو ہے وہ سٹیزن اس کو اویل کر سکیں گے. میرے خیال میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری جو بری چیزیں ہیں پاکستان میں، جو برائی ہو رہی ہے، جو ابڈکشن ہو رہی ہے، بہت ہائی لیول پہ جو ہے وہ MPs بھی ابڈکٹ ہو رہے ہیں، چھوٹے لیول پہ وہاں کے سٹیزن بچے چھوٹی چھوٹی عمروں کے ابڈکٹ ہو رہے ہیں. مصطفیٰ مرڈر کیس جو ہے وہ ایک نئی قسم کی جو ہے وہ ہمارے سامنے پکچر لے کر آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں ملک میں اتار چڑھاؤ جو ہے وہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن کرے.